السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تہجد کے وقت نماز تہجد پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہوئے اگر آنسو نہ نکلیں یعنی رونا نہ آئے تو کیا وہ دعا اور تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے؟ اسی طرح کا ایک سوال ایک بہن نے کیا، میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس کے بعد اگلی گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز روزانہ پڑھتی ہوں، دعا مانگتے ہوئے مجھے رونا نہیں آتا ہے، کیا میری دعا قبول نہیں ہوگی؟ پلیز جواب دینا۔ دیکھیے، اس سوال کا سادہ سمپل سے جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بندے کی یا کسی بھی بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں، کیا میری دعا قبول نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے۔ رہی بات رونے کی، تو یاد رکھیں کہ دعا کے اندر رونا یعنی آنسو کا نکل جانا، یہ دعا کے اندر مزید 4 چاند لگا دیتا ہے۔ دعا اس کی وجہ سے جلد قبول ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی میں 1-2 روایتیں آپ کو سناتا چلوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اور اچھی طرح سے پتہ چل جائے کہ رونے کی کیا طاقت ہے، کیا پاور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ کو رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسوں والی شکل بنا لو، یعنی اس طرح کی شکل و صورت اختیار کر لو جس طرح آپ رو رہے ہوں، آپ صورت اس طرح بنا لو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے رونے کی کیا طاقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک روایت کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ڈر اور خوف سے رویا اور اس کے رونے کی وجہ سے اس کی آنکھ کے پلکوں کے بالوں میں سے کسی ایک بال کی جڑ بھی گیلی ہو گئی، یعنی اتنا معمولی سا اگر آنسو نکلا کہ اس کے پلکوں کے جو بال ہیں ان بالوں میں سے کسی ایک بال کی جڑ بھی گیلی ہو گئی، پورا بال نہیں، پوری آنکھ تر نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ ایک بال کی جڑ بھی گیلی ہو گئی، تو پھر وہ بال کل قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ، یا تو مجھے اس آنکھ سے نکال دے، یا پھر اس شخص کو جس کی آنکھ میں نکلا ہوں، یعنی میری یہ آنسو نکلا ہے، جو شخص رویا ہے، یا تو اس کو جنت مرحمت فرما دے۔ آپ سوچئے، اللہ رب العزت اس بال کو تو نہیں پھینکے گا، آنکھ سے نہیں نکالے گا، کیونکہ وہ بال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ انکار نہیں کرے گا کہ تو میری مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا اور اس شخص کو جنت نصیب ہو جائے گی۔ پتہ کیا چلا کہ آنکھ کا ایک ذرہ برابر بھی آنسو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص رو رہا تھا، ایک صحابی تھے، وہ رو رہے تھے، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت جبریل نے پوچھا یہ کون ہے جو رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہیں، ان کا نام لیا کہ یہ فلاں شخص ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہم انسان کے تمام اعمال کا وزن کریں گے، سارے اعمال کو تولیں گے، مگر رونے کا وزن نہیں کریں گے، یعنی آنسوؤں کا وزن نہیں کر سکیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ بات کریں کہ ہم اس رونے یعنی آنسوؤں کا وزن کر ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالی آنسو کے ایک قطرے سے جہنم کے سمندر بجھا دے گا۔ آپ سوچئے کہ رونے کی کیا طاقت ہے، یعنی سمندر کے سمندر جہنم کے ایک آنسو سے بجھ سکتے ہیں، تو دعا اللہ کے بارگاہ میں کیسے قبول نہیں ہو سکتی ہے؟ تو اگر آپ کو رونا نہیں آتا ہے تو آپ رونے جیسے شکل اختیار کریں، اور رونے کے لیے آپ استغفار کا کثرت سے اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ کثرت کا جو ہے آپ اہتمام کریں۔ انشاءاللہ استغفار کی کثرت کی بدولت آپ کا دل نرم ہو جائے گا، اور آپ جو ہے صدقہ خیرات بھی کیا کریں تاکہ دل نرم ہو۔ جب دل نرم ہوگا تو پھر انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر رونے کی کیفیت پیدا ہوگی اور آنکھ کے آنسو نکلیں گے انشاءاللہ۔